الحمد لله الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد اس رب ذوالجلال کے لیے جو ساری کائنات کے پیدا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کائنات میں اس کا کوئی ثانی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اسی کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمینیں، اور اسے باری نہیں ہے ان کی نگہبانی، اور وہی رب ہے بلند بڑائی والا. لاکھوں اور کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک پر اپنی نور کی بارشیں فرمائے، اپنی کثیر رحمتوں کے نزول فرمائے، اور ان کے طفیل اللہ تعالی ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے. سامعین کرام، آج کا دن جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت اور مقدس دن بہت سارے موضوع اپنے اندر سمیٹ کر آیا ہے. آج کے دن کو کسی ایک موضوع پر بات کرنا ناگزیر ہے، اس لیے کہ آج کا جمعۃ المبارک کا اور رمضان المبارک کا 17واں دن سب سے پہلے تو غزوہ بدر کے مارکے کو سامنے رکھتا ہے. اس کے ساتھ نسبت ہے، یعنی 17 رمضان المبارک کو اسلام کی سب سے پہلی اور عظیم جنگ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمانڈ کے اندر صحابہ کرام نے کفر کے ساتھ لڑی، وہ 17 رمضان مبارک کو لڑی. پھر 15 رمضان المبارک کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے لخت جگر پیارے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ولادت باسعادت ہے. پھر اسی طرح چونکہ آگے تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، وہ ایک اپنا موضوع بیان بتاتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ایک عظیم تر عبادت اعتکاف کی ہے، پھر وہ بھی ایک علیحدہ موضوع بنتا ہے. پھر 21 رمضان المبارک کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت باسعادت بھی ہوئی، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. یاد رہے کہ یہ سارے حالات اور واقعات ایک ہی مرتبہ رمضان کے مہینے میں نہیں آئے،
بلکہ وقتاً فوقتاً رمضان ہی کے مہینے میں وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سال تیسرے سال یہ واقعات و نما ہوتے رہے۔ سب سے پہلا جو 15 رمضان مبارک کو یاد رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی تھی جنہوں نے دنیا میں یہ ثابت کر دکھایا کہ جب خدا اس کے رسول کے ساتھ عشق ہو تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے، تو آل نبی نے ریت پر لکھ کر بتائی کہ قیمت کس طرح عشق اور محبت میں ادا کی جاتی ہے۔ عشق میں کیا بچا کیے، عشق میں کیا لٹا کیے، عشق میں کیا بچا کیے، عشق میں کیا لٹا کیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حضور علیہ السلام کے خاندان کے جشن و چراغ بدتر تن کربلا کے میدان پر انہوں نے اپنے سر کٹوائے، اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مبارک پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے حکم پر انہوں نے اپنے سروں کے نذرانے پیش کیے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان مبارک میں ہوئی۔ یاد رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین ایک مشن کا نام ہے، حسین ایک منزل کا نام ہے، حسین کردار کا نام ہے، حسین انسانیت کا نام ہے، حسین ایمان کا جزو ہے، اور حسین اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ محبت کر کے، عشق کر کے، اس پر ثابت قدم رہ کر اپنا تن من دن سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قربان کرنے کا نام حسین ہے۔ آج تک کائنات میں لوگ خدائی کے دعوے کرتے رہے، نبوت کے دعوے کرتے رہے، جہاں تک غرور اور فخر اور تکبر کے اندر لوگ جاتے رہے، دعوے کرتے رہے، مگر آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ حسین بننے کے لیے سارے خاندان کو کٹوانا پڑتا ہے، اور یہ کام کرنا حسین کے بغیر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس اتنا میسج آپ کو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا۔ دوسری بات، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور یہ وہ عظیم دن ہے جس دن کو سب سے پہلی اسلام اور کفر کے درمیان جنگ لڑی گئی، جسے معرکہ بدر کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اوپنلی اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو کفار سے برداشت نہ ہوئی، وہ سارے اپنے حربے استعمال کرنے کے بعد آخر اس بات پر تل آئے کہ ہم نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو اور حضور علیہ السلام کے جانشینان کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے اہل بیت طاہر کو معاذ اللہ ہم نے اس دنیا سے مٹانا ہے، تاکہ کوئی بھی ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہے اور اللہ وحدہ لا شریک کا، اس کی وحدانیت کا کوئی ہمیں سبق نہ دے۔ تو اس سے پہلے بھی حضور علیہ السلام لوگوں کو محبتوں کے، پیار کے، امن کے میسج دیتے رہے، یہاں تک کہ جب یہ موقع آیا، کفار کے بڑے بڑے سرداران ابو سفیان اور ابو جہل اور ابو خبری جیسے، امیہ بن خلف جیسے لوگ کثیر تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے عیش و عشرت کے لیے شراب نوشیاں کرتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، ڈول تماشے کرتے ہوئے،
مکہ المکرمہ سے اس غرض و غیرت کے ساتھ نکلے کہ آج ہم اسلام کا نام لینے والوں کو مٹائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تعداد بھی زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا، آزاد و سامان بھی زیادہ تھا، ہر لحاظ سے وہ اس وقت طاقت میں ظاہری طور پر زیادہ تھے، کفر عروج کے اوپر تھا۔ ادھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا، تو 313 صحابہ اکرام جانسران حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ یعنی میدان بدر کی طرف نکلے، اور 1100 سے زائد تعداد غیر مسلم کفار و مشرکین کی تھی، اور ان 313 میں سے سب کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، تلواریں سب کے پاس موجود نہیں تھیں، تیر سب کے پاس موجود نہیں تھے، زریں سب کے پاس موجود نہیں تھیں، سواریاں سب کے پاس موجود نہیں تھیں، خرد و نوش کا سامان 313 کے لیے مکمل طور پر وافر مقدار میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی جب میدان بدر میں پہنچے تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کفار نے کیا، انہوں نے جو مٹی والی جگہ تھی میدان بدر میں، وہ پہلے پہنچے، وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کے لیے ریت والا جو حصہ میدان کے اندر تھا، جہاں قدم نہیں لگتا تھا، جمتا نہیں تھا نیچے، وہاں انہوں نے مسلمانوں کے لیے وہ ایریا چھوڑ دیا۔ اب جب حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام وہاں پر پہنچے اور انہوں نے سارے کنوؤں پر بھی قبضہ کر لیا کہ پینے کے لیے مسلمانوں کو پانی بھی مہیا نہ ہو، آقا علیہ السلام وہاں پر پہنچے، آپ نے حالات دیکھے، ان کی فوج دیکھی، پھر جگہ دیکھی، مشاہدہ کیا میدان بدر کا۔ اب ذرا میری یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے، بڑے بڑے جرنیلوں کے، بڑے بڑے کمانڈروں کے جنگوں کے احوال دیکھے ہوں گے، مگر سرکار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اگر میدان جنگ میں دیکھا جائے تو آپ سے بڑھ کر بڑا مجاہد بھی اس کائنات کے اندر تاریخ نہیں بتاتی۔ حضور علیہ السلام نے جب میدان بدر کا مشاہدہ کیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ کنوؤں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، مٹی والی زمین پر بھی کفار نے قبضہ کر لیا، اور پھر تعداد میں بھی زیادہ، ساز و سامان میں بھی زیادہ، اے اللہ یہ مٹھی پر مسلمان میں تیری رضا اور خوشنودی کے لیے لے کر میدان بدر میں حاضر ہو گیا ہوں، اے اللہ یہی بندے اس زمین پر تیرا نام لینے والے ہیں، اے اللہ آج تو ان کی مدد فرما، اگر یہ مٹھی پر مسلمان شہید ہو گئے تو تیرا اس کائنات میں اس زمین پر کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اب جب حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے، چونکہ ایک رات کا بیچ میں وقفہ تھا، صبح جنگ ہونی تھی، اللہ رب العزت نے رات کو بارش برسا دی۔ اب جب بارش برسی تو وہ ساری کی ساری ریتلی زمین بیٹھ گئی اور فرش کی مانت مضبوط بن گئی، اور جس طرف کفار نے ڈیرے لگائے تھے مٹی والی سائڈ، وہ سارے کا سارا گارا بن گیا، کیچڑ بن گیا، ان کے پاؤں سلپ ہونے لگے، اور پانی، حضور علیہ السلام نے رات کو صحابہ کو فرمایا اٹھو اور بڑی بڑی حوضیاں بناؤ، تالاب بناؤ، یہاں پانی، کیا پتا ہمارے یہاں پر کتنے دن لگے، اپنے لیے پانی سٹاک کر لو، ہم اگر کنوؤں تک نہ بھی پہنچ سکیں تو پانی سٹاک کر لو۔ اب بہترین حکمت عملی آقا علیہ السلام نے دی۔ پھر جب مارکہ شروع ہوا تو اس مارکے کے اندر یعنی اگلے دن اللہ نے آسمانوں پر فرشتوں کو نازل کیا، فرشتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ لڑنے میں مشغول ہوئے، اور اتنا بڑا جو ان کے سامنے یعنی 313 کے سامنے 1100 سے زائد کفار و مشرکین تھے، اسلحہ اور ساز و سامان بھی زیادہ تھا، وہ سارے کے سارے گھٹنے ٹیک کے گر گئے نیچے، کئی وہاں پر واسطے جہنم ہوئے، اور کچھ وہاں سارا ساز و سامان چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ اس 17 رمضان المبارک کو اللہ نے ایک عظیم فتح اسلام کو عطا فرمائی، اور یہ پہلی اور عظیم فتح تھی۔ اس کے بعد پھر کام شروع ہوا۔ یاد رکھیں، اسلام کو صرف ایک پیرائے میں نہیں رکھنا کبھی بھی،
یعنی اسلام صرف امن کا نام نہیں ہے. اسلام کو اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو پھر اسلام پر چلنے والے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. ہاں، اسلام محبتوں کا پیغام ضرور دیتا ہے، اسلام پیار کا پیغام ضرور دیتا ہے، مگر اسلام پر جو حد لانے کی کوشش کریں، اسلام کو جو کچلنے کی کوشش کریں، اسلام کو جو مٹانے کی کوشش کریں، تو پھر اسلام اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے. تو یہ غزوہ بدر جو 17 رمضان مبارک کو ہوئی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی بھی معاملے پر اگر وہ ہم سے اچھائی کرے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا چاہیے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہمیں بالکل ٹوک الفاظ میں اسے جواب دینا چاہیے. اتنا بدو بن کے ہمیں نہیں رہنا چاہیے. ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر مسلم جو کرتے پھریں ہم اپنے سر نیچے کر کے آنکھیں گرا کے پھریں. اگر ایسا ہی کرتے رہے تو معاذ اللہ آج دیکھ لیں حالات کیا ہے دنیا کے اوپر. تعداد میں مسلمان کوئی بھی اس وقت دنیا کے اوپر مذہبوں کے اعتبار کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد کے برابر کسی مذہب کے لوگ نہیں ہیں دنیا کے اوپر. وہ بٹکے ہوئے ہیں، کوئی نصرانی، کوئی یہودی، کوئی کرسچن، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی کافر، کوئی فلاں کوئی فلاں. اتنی تعداد میں نہیں ہے جتنی تعداد میں دنیا میں مسلمان ہیں، مگر غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. اسلام جگاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اپنے حقوق کے لیے. اٹھو اور مانگو اپنے حقوق، اگر نہیں تو چھین کر اپنے حقوق حاصل کرو. یہ تو تھی غزوہ بدر کے اوپر بات. دوسری بات، اب تیسری بات، چونکہ اگلے عشرے کے اندر اعتکاف سنت موقدہ اعتکاف بھی آ رہا ہے. یاد رکھیں اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے خود اعتکاف فرمایا، اور ساتھ علی الکفایہ بھی ہے کہ سارے محلے والوں کے لیے نہیں ہے. ایک شخص بھی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو سارے بری الذمہ ہو جاتے ہیں. اس طرح جنازہ ہم کہتے ہیں نا فرض کفایہ ہے. اعلان ہو بستی میں، علاقے میں، ایک بھی چلا گیا تو سارے بری الذمہ، اور سارے چلے گئے تو سونے پہ سہاگا، اور اگر کوئی بھی نہ گیا تو سارے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. انتظار کریں پھر کس وقت ان پہ عذاب برستا ہے. اسی طرح اعتکاف کا بھی مسجد کے ساتھ اسی طرح ہے. کوئی ایک بیٹھ جائے تو سارے بری الذمہ، اور کوئی بھی مسجد کے اندر اعتکاف نہ بیٹھے تو سارے عذاب کے مستحق کرا جاتے. اور اس کا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ اعتکاف کا یہ ہے، یعنی اعتکاف کا مقصد جو حضور علیہ السلام نے بتایا وہ یہ ہے کہ انسان لیلۃ القدر کی رات کو پا لے. مسجد میں اگر سو بھی رات ہو لیلۃ القدر کی رات کو تو خانہ خدا ہے، اور اعتکاف کی نیت کر کے وہ مسجد میں بیٹھا ہے. اس سے سونے کے اندر بھی، یعنی اس کا سونا بھی اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہے تو وہ عبادت ہے. اور اعتکاف کرنے والا شخص اس سے کسی صورت بھی لیلۃ القدر کی رات ضائع نہیں جاتی، یعنی وہ لیلۃ القدر کی رات کو حاصل کر لیتا ہے. یہ بہت بڑے اجر کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. کوشش کریں اپنی اس مسجد کے اندر بھی، قرب و جوار میں، دور دراز سے جہاں سے آئے ہوئے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے کی ترکیب بنائیں. اور اس کا ٹائم غروب یعنی 20 رمضان المبارک کی شام کے وقت جو 21 کا غروب آفتاب ہے اس سے لے کر یہ آخری 29 یا 30 روزے جو بھی ہوں ان کے غروب آفتاب کے بعد تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. جن لوگوں کو اللہ توفیق اللہ نے دی ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹائم دے سکتے ہیں، وہ اس عظیم المرتبہ عبادت کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں اور اس اعتکاف کی نیت کریں. مسجدوں کے اندر پردے باندھ کر اللہ کے گھر میں آ کر ڈیرے لگا لیں. ان کی مثال ایسی ہے جب بندہ کسی بادشاہ کے سے کوئی بات منوانے کے لیے جاتا ہے، وہ نہیں مانتا، اس کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر کرتا ہے اس سے بات، پھر کرتا ہے اس سے بات، پھر کرتا ہے اس سے بات. آخر وہ بادشاہ کہتا ہے یار یہ
ضرورت مند تو ہے ہی، ایسے کچھ نہ کچھ دو تو یہاں سے جائے۔ اسی طرح معتکف کی بھی مثال ہے، وہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، 9-10 دنوں کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے سامنے عرض کرتا ہے، پھر رب کے سامنے عرض کرتا ہے، گناہوں کی معافی کی طلب کرتا ہے، رزق کی وصول کی دعائیں کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنے گھر سے خالی نہیں لٹاتا، اسے اللہ اپنے گھر سے وافر مقدار میں مال عطا کرتا ہے، جو جائز اس کی بارگاہ سے وہ مانگتا ہے۔ تو تیسری بات یہ اعتکاف کی بھی ترغیب، کوشش کریں خود اپنے بچوں کو، جو بچے نابالغ ہیں کوشش کریں ان بچوں کو اعتکاف نہ بٹھائیں، کیونکہ نابالغ بچوں کے اوپر فرائض میں شامل نہیں ہوتی، واجبات میں شامل نہیں ہوتی۔ جو بالغ ہیں، جن کو مسجد کے تقدس کا پتہ ہو، عام بچہ اتنا سمجھدار ہے، مسجد کے ادب و احترام کو اچھی بری تمیز رکھتا ہے، ساری باتوں کی وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے سختی کے ساتھ کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ بیٹھے وہ مسجد کے ادب کا، صفائی کا ہر لحاظ سے خیال کریں۔ چوتھی بات، 21 رمضان المبارک کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی شہادت باسعادت کی۔ یاد رکھیں صحابہ اکرام اہل بیت طہار اور اہل بیت طہار دونوں میں سے صحابہ اکرام کی پوری صف اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کے گرانے والے سارے، دونوں میں سے سب سے زیادہ جس عشری کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ٹائم گزرا ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی ذات پاک، ان کی ہستی ہے۔ بچپن ہی سے حضور علیہ السلام، پہلے حضور علیہ السلام آپ کے والد کی کفالت میں تھے، جناب حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے، اور ان کے پردہ کرنے کے بعد یعنی وہ ٹائم حضور علیہ السلام کا حضرت ابو طالب کے ساتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام جنہیں اپنی ماں کہا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کو، حضرت فاطمہ کو اپنی ماں کہا کرتے تھے۔ اور جس دن حضرت علی کی ماں فوت ہوئی، حضور علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک اتار کر دیا، فرمایا یہ پہنایا جائے علی کی ماں کو، میری ماں کو یہ پہنایا جائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کی قبر میں لیٹے، فرمایا میں اس لیے لیٹ رہا ہوں کہ اس قبر کو اللہ حضرت فاطمہ میری ماں کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنائے، اور لیٹ کر دعا کی، اے اللہ اس قبر میں میری ماں فاطمہ آنے والی ہے، اے اللہ اسے تنگی تکلیف سے بچانا اور اس کی مغفرت فرمانا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کا گرانا وہ گرانا ہے جس نے مجھے اسلام پھیلانے میں سب سے زیادہ سپورٹ کی، وہ حضرت جناب ابو طالب کا گرانا۔ فرمایا نبوت سے پہلے بھی مجھے سپورٹ کرتا رہا ابو طالب کا گرانا، اور بعثت کے بعد یعنی نبوت کے بعد بھی مجھے سپورٹ کرتا رہا جناب حضرت ابو طالب کا گرانا۔ اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم وہ ہستی ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ محبتوں کا اظہار فرمایا، یعنی یہاں تک کہ مقام حدیر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کو آگے بلایا اور بلا کر ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، فرمایا من کنت مولانا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، اور مجھ سے محبت، علی سے محبت، مجھ سے محبت، مجھ سے محبت، رب سے محبت۔ اور حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ علی سے بغض، مجھ سے بغض، مجھ سے بغض، رب کائنات سے بغض، باقی کیا بچتا ہے پیچھے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور فقہاء صاحب علم سارے تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقرین، مفسرین، صوفیاء، صلحاء اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہو، جانچنا ہو کہ میں ایمان پر سلامت
جب اس کے سامنے ذکر حیدر کرام چھڑ جائے، حضرت علی کا ذکر چھڑ جائے، اس کے چہرے پر خوشحالی آئے، اس کا دل خوشی سے کھلکھلا جائے، سمجھ جائے اس کا ایمان سلامت ہے۔ اور جس کے سامنے ذکر علی شروع ہو، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کا ذکر شروع ہو، اور اس کے دل میں مروڑ پڑنے شروع ہو جائے، گدگدیاں ہونی شروع ہو جائے، درد بڑھنا شروع ہو جائے، سمجھ لے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، حضور علیہ السلام کی طرف سے واضح الفاظ ہیں، اور نبی علیہ السلام رب ڈائریکٹ ٹیچر ہے حضور علیہ السلام کا، آقا علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے پڑھا ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم اسٹوڈنٹ ہیں حضور علیہ السلام کی، اور بھی آقا علیہ السلام کی اسٹوڈنٹ 1.25 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹ ہیں، حضور علیہ السلام کی شاگرد 1.25 لاکھ سے زائد ہیں، ڈائریکٹ شاگرد جو حضور علیہ السلام سے پڑھے، آپ کی صحابہ اور آپ کے اہل بیت اطہار، ان سب میں سے اللہ رب العزت نے جس شاگرد کے متعلق کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے، تو وہ ہستی بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی ہے۔ 21 رمضان المبارک کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی شہادت باسعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس ہستیوں کو، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر، حالات اور واقعات سامنے رکھ کر اپنی سوچ کے توازن کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان ہستیوں کے درجات کی بلندی، اور پھر ان کے واسطے اور وسیلے سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور رب فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تمہارا مانگنا سنتا ہوں،